ہم اس لیے یہاں پہ آپ کو تکلیف دی کہ اس وقت ہمارے علاقے میں زیادہ مسئلہ آ رہا ہے. ہمارے ریلی ٹیلے والے جو ہے نا وہ صبح صبح دوپہر میں آتے ہیں, اسپیکر ہائی مطلب اس میں لگائے ہوتے ہیں ساؤنڈ کے ساتھ, اور اعلانات کرتے ہیں سبزی کے آلو بیچ رہے ہیں, سبزی بیچ رہے ہیں. مطلب اس میں ہوتا یہ کہ 2-4 بار وہاں پھڈے ہو چکے ہیں. پھڈے اس طرح ہو چکے کہ کوئی گھر میں بیمار ہے بیچارہ, کوئی مریض ہے, کوئی دل کا مریض ہے, کوئی کینسر کا مریض, اس طرح کے مطلب کچی آباد اس طرح کے مریض ہے, بیچ میں بزرگ ہے, وہ جب ان کو منع کرے تو وہ لڑنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ کورٹ نے بھی اس پر مطلب پابندی لگائی کہ بھائی کم سے کم علاقے میں اسپیکر کا ناجائز استعمال نہ کیا جائے. تو ہم آپ سے گزارش کرنے آئے تھے, یہ ہمارے علاقے کے معززین ہیں, کہ ان پہ پابندی لگائی جائے, کم سے کم ان کو پابند کیا جائے علاقے میں. اگر ہماری پولیس ہمارے ساتھ ان کو پابند کرے, ایک عام آدمی کے سمجھانے میں ایک وردی والے کے سمجھانے میں تھوڑا سا فرق ہے, تو تھوڑے پابند ہو جائیں گے. 1-2 کو آپ یہ کر لیں کہ ان کے اسپیکر وغیرہ لے کے جو ہے نا ان کو اپنے پاس رکھ لیں. ہم بھی آئیں گے, بعد میں ہم آئیں گے, لیکن ان کو پابند کے بیٹا آئندہ آپ جو ہے نا یہ نہیں کرنا. سر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. 5 مہینے سے میں ان کو تبلیغ کر رہا ہوں, اللہ گواہ ہے. اور تبلیغ کیسے کر رہا ہوں کہ میرا بچہ تم اس کو سلو چلاؤ, اس گھر تک آواز پہنچاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر یہ بات مانتے ہیں اور دوسری گلی میں شروع ہو جاتے ہیں. پھر کمال کی بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی کو دیکھ کے آئندہ ہم اس گلی میں نہیں گے. او بھائی تم مجھ سے ڈر رہا ہے, اللہ سے کیوں نہیں ڈر رہا ہے؟ کہ تم اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہے ہو, اوروں کو تکلیف پہنچاؤ گے. ایک سمجھانے کے بعد ایک اس دن کہہ رہے کہ آپ میں بجاؤں گا, آپ منع کر کے بتاؤ. اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہے. میں نے کہا بچہ مجھے مجبور نہیں کرو. پھر میں نے 15 پہ سر کال کی ہے, 15 کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا سر آپ جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پر ابھی اسپیکر والا ہے. میں نے کہا سر کیوں؟ بولا میں ابھی موبائل بیچتا ہوں اور میں ان کو اٹھا لیتا ہوں. میں نے کہا نہیں سر یہ طریقہ کار نہیں ہے. بولا اب آپ بتاؤ. میں نے کہا سر آپ ایک کام کریں, آپ روزانہ موبائل بیچتے رہیں گے کہ اس کے لیے اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ ہمارے علاقے کے اندر چند دنوں کے لیے 2 صفائی موٹر سائیکل پر بھیجیں, جہاں اسپیکر والا نظر آئے اس کو کچھ نہ کہیں, اس سے اسپیکر اٹھائے اور اس کو وارن کریں کہ خدا را آپ نے دوبارہ اسپیکر رکھا تو آپ کو ہم اندر کر دیں گے. یہ قانون کے خلاف ہے. ڈی ایچ اے کے اندر اس پر تو سر چھوڑیں, چائے بیچنے پہ پابندی ہے کہ آپ اگر سائیکل لے کے جا رہے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سائیکل پہ. میں نے ڈی ایچ اے والے سے سر یہ کیوں توڑ رہے ہیں؟ اس نے کہا سر گھر آرام کے لیے ہوتے ہیں. سر پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے, وائس چیئرمین صاحب کو, اسی لیے ہم نے تمام لوگوں نے بلایا یہاں پہ کہ سر اس مسئلے کو آپ حل کریں, کیونکہ آپ وردی میں تو آپ سمجھائیں گے تو کچھ اور ہوگا. ہم کہتے ہیں تو ہم سے لڑتے ہیں, ہم لڑ نہیں سکتے. سر آپ اس پر کچھ کہیں گے تو میں 2 ورڈز آپ کے چاہوں گا کہ تاکہ آپ ان کو کوئی ہدایت کی بات ہی کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ لوگوں کی صحیح بات ہے. اگر یہ لاؤڈ والے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ہیں ان کا وہ لیٹر ہے نا, انشاءاللہ ہو جائے گا. صاحب علاقے میں ہیں, ہماری موبائلیں بھی ہیں, ہم ان کو بھی پابند کرتے ہیں کہ یہ لاؤڈ والے ملے تو ان سے لاؤڈ لے لو. بس ہمارا صرف یہی ہے, بائک والے یا موبائل والے ان سے لاؤڈ لینے ہیں, اسپیکر لینا کچھ نہ کریں اور ان کو وارن کریں. بالکل ایسا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. سر انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کی عزت کو رکھتے ہوئے سامنے آپ اس پر ایسا ایکشن لیں گے کہ ہمیں علاقے والوں کو دوبارہ نہیں آنا پڑے گا. بالکل انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. بالکل. سر آپ اس پہ کچھ کہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ آج اصل میں ہمیں اتوار کا دن ہے, ہمیں دن میں آنا چاہیے تھا کہ ایس ایچ او صاحب موجود ہوتے, لیکن چلو یہ ہمارے افسر ہیں, یہ بھی تھانے کے ذمہ وار لوگ ہیں. میں ان سے مختصراً گزارش کروں گا کہ یہ سپیکر والوں نے, گلی میں ریڈیو والوں نے بہت ظلم مچایا ہوا ہے. نہ مریض کو دیکھتے ہیں, نہ سوئے ہوئے بچے معصوم کو دیکھتے ہیں, نہ مسجد کا احترام کرتے ہیں, نہ اذان کا احترام کرتے ہیں, نہ کوئی اندر تلاوت کر رہا ہے اس کا احترام کرتے ہیں. اور اتنے ہالڈ ان کی آواز ہے اسپیکر کی تیز کہ اچھے خاطے بندے کو بھی جو ہے نا دل پریشان ہو جاتا ہے, تو مریض کا کیا حال ہوگا. سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ قانون ہے, ہم آپ کے پاس یہ گزارشات لے کے آئیں, اس پہ فوری عمل ہو اور اس سپیکر کو تمام کو بند کیا جائے. جتنی بھی ریڈی والے ان کو یہ ہدایت کی جائے کہ منہ سے آواز کریں جیسا صدیوں سے کام چلتا آ رہا ہے. ان کی مزدوری ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اپنی مزدوری کریں, لیکن یہ جو سپیکر کا عمل ہے یہ بہت غلط عمل ہے. اس پہ تمام لوگوں کو پریشانی ہے, مریضوں کو, نمازیوں کو. نہ مسجد کا احترام ہے, نہ مریض کا احترام ہے. چھوٹے بچے جو ہے وہ اکثر سوئے رہتے ہیں. اب اتنا ان کا آواز ہے کہ 2 گلیوں میں جو ہے وہ دماغ میں لگتا ہے. سر معذرت کے ساتھ بیچ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں گے, ہم سلو کر دیتے ہیں.
वक्ती तौर करते हैं, खुदा पे यकीन करें, 5 महीने से तबलीग कर रहा हूँ, मेरे पास वीडियोस मौजूद है। नहीं नहीं, ये टॉपिक कराते, यहाँ से मैं उनको बोलता हूँ कि भाई बंद करो ये। अच्छा, जहाँ पे आपका वो आपके गेट वाली जगह में जाके फिर शुरू कर देते, तो मसला ये है कि एक दफा इनसे आप स्पीकर ले ले और हर बंदे का स्पीकर बॉन्ड किया जाए और वो वापस ना दिया जाए सर, उसको जमा करा दिया जाए। अच्छा, अगर वो बंदा दोबारा पकड़ा जाए, उसकी तस्वीर ली जाए, अगर वो दोबारा पकड़ा जाए उसके खिलाफ फिर FIR करके उसको फिर बंद कर दिया जाए। और ये मेरी गुजारिश है साहब आपसे। थैंक यू सर। मेरी स्पीकर वालों से भी गुजारिश है, खुदा की कसम इस थाने में खड़े होकर कह रहा हूँ, जातियात नहीं है। आपसे क्या जातियात होगी? आप अपना सब्जी बेचना है, अल्लाह से डरे ना, साहब से डरे ना, वाइस चेयरमैन खुदा से डरे। कसम खाता हूँ, बहुत बूढ़े, बहुत से ज़ईफ़, बहुत से बीमार आपसे तकलीफ में। मेरा मकसद भाई तनकीद करना नहीं है, अल्लाह की कसम हमारा तुम्हारे से मैंने आपको बताया ना, क्या ये आपसे जातियात करेगा? आपने तो इन्हीं को वोट किया, इन्हीं को सपोर्ट किया, वो भाई अवाम की वजह से आपसे कह रहे हैं। मैं सर आपका भी मशकूर हूँ, चेयरमैन साहब आपका भी मशकूर हूँ, और वाइस चेयरमैन साहब आपका भी मशकूर हूँ, तो इन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और सर ने बात को सुना और यकीन दहानी करवाई कि हम इसको इंशाल्लाह वो करेंगे। मैं मौलाना साहब से लास्ट 2 वर्ड्स चाहूँगा कि वो दीन के हवाले से इनको कोई अच्छी सी बात कह दे कि वो आखिरी हम ख़त्म कर दे। अस्सलाम वालेकुम सर। मौलाना साहब कोई ऐसी बात कर दे कि इनके लिए कोई हिदायत का जरिया बन जाए। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिर बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। इरशाद खुदाबंदी है, जब कौम किसी जो कौम अपने आप को ख़ुद तब्दील नहीं करती तो अल्लाह तबारक व तआला भी उस कौम को तब्दील नहीं करते। और हदीस मुबारक मैंने पढ़ी थी कि तुम देखो कि इलाके के अंदर कोई ऐसा काम हो रहा है जो माशरी लिहाज से बुरा है और उसको नुकसान हो रहा है, तो पहला ऑप्शन ये है कि आप उसको अपने हाथ से मना करो, और अगर वो ताकत नहीं रखते तो फिर ज़बान से मना करो। ज़बान की भी ताकत नहीं रखते तो फिर वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सबसे आखिरी बात यह है कि उस चीज़ को अपने दिल में बुरा तो जानो। जिस तरह भाई इजाज साहब ने ये स्टैंड उठाई इलाके के अंदर, क्योंकि हमारा जो इलाका है मनसरा कॉलोनी का, फिचर कॉलोनी का, यहाँ सारा मजदूर तबका है, और आप हजरात को तो मालूम होगा कि इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, सारे आराम करते हैं, तो वो हमारा उनसे कोई इतराज़ नहीं आए। जिस तरह हाकिम साहब ने कहा कि सदियों से आवाज़ें लगा रहे हैं, ज़बान से वो लगाएं, उस पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन बेजाल लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना ये बड़ा कभी अमल है और नुकसानदेह, और खुसूसी तौर पर जो मरीज़ लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, तो उस पर नज़रसानी करें। हम आपके नहायत मशकूर होंगे। वस्सलाम। शुक्रिया। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा मकसद इस्लाह करना है, तनकीद नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।